دور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام شامل خالق کون مکان جو بیٹھے ہیں ان سب کو امام کے وفاداروں میں شمار فرما، امام کا استقبال کرنے والوں میں شمار فرما، امام کا ساتھ دینے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار امام کی معرفت میں جو رکاوٹیں حائل ہیں، جو گناہ حائل ہیں، وہ معاف فرما، رکاوٹیں ہٹا دے۔ اس پرآشوب دور میں سادات المؤمنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ خالق ارض و سما ریت امام کو سوا امام کے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ مالک کون مکان جو بے اولاد ہے صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہیہ کنیزہ عطا فرما، جو بے گھر ہے امام کی انتظار کا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی برکت امام زمان علیہ السلام سے دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ حسینیت 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 یا امام المنتظر، مل کے الاجل۔ میں بابا بتاتا جاؤں، الاجل کا مطلب ہے مولا جلدی آ، مولا جلدی آ۔ آنا چاہیے نا مولا، ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب کی دلی خواہش ہے مولا کو آنا چاہیے، اور کوئی بلائے بھی آئے گا، کوئی نہ بلائے بھی وہ آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا، خدا کا نظام ہے وہ کائنات پہ نافذ ہو کے رہے گا۔ اور ویسے بھی مومنوں کی خوشی کا دن ہے ظہور امام زمانہ۔ شاہی جلدی بلاتا وہ ہے۔ حضور ایک جگہ خطاب کیا، ایک صاحب مجھے کہتے ہیں ارشد بخاری صاحب آپ ہر جگہ سرکار کا تذکرہ کرتے ہیں، جلدی تو کام شیطان کا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جلدی تو کام شیطان کا ہے، آپ کہتے ہیں مولا جلدی آ۔ میں نے کہا یہ جلدی میں نہیں سکھا رہا، کائنات کے سچوں نے سکھائی ہے۔ شاباش، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، کائنات کے سچوں نے سکھائی ہے، اس کو بلاؤ وہ جلدی آئے، وہ جلدی آئے۔ کہنے لگا چلے ٹھیک ہے، کوئی مثال بھی دے دیتے۔ میں نے کہا یار تو کس گاؤں میں رہتے؟ کہ فلاں گاؤں میں رہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتا تیرے گاؤں میں سیوریج کا نظام کیسا ہے، میٹھے پانی کا نظام کیسا ہے؟ کہتے بڑا کمزور ہے۔ میں نے کہا سولنگ، کہتے نہیں بڑی کمزور ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے تیرے علاقے کا کوئی بندہ منتخب ہو کے وزیر بن جائے، اور تو کیا کہے گا، جلدی آ یا جب تیرا دل کرے تو آ؟ تو کہے گا نا جلدی آ، سولنگ پکی کرانی ہے۔ واہ صحیح، واہ آپ کی کیا بات ہے، صحیح آپ کی کیا بات ہے، صحیح سولنگ پکی کرانی ہے، سیوریج کا کام کرنا ہے، میٹھا پانی دینا ہے، جلدی آ اعلان کر۔ مہربانی، اس لیے سرکار کو جلدی بلانا چاہیے۔ جلدی کام جو شیطان کے ہیں وہ شیطانی ہیں، جو رحمان کے ہیں وہ رحمانی۔ شاباش، اس لیے بادشاہ کو بلایا کرو، ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ بلکہ میں آج کل علماء کی خدمت میں گزارش کرتا پھر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کرنا کسی علماء ملے، ان کو کہنا شاہی آئے تھے لاہور سے جو علی نہیں بیچتے۔ یہ کرم ہے نا، کیا کریں سید کہلوا کے جاتے جاتے لفافہ لے کے جائیں نا، میرا علی اتنا کمزور نہیں جو پیسوں میں بک جائے۔ مہربانی، مہربانی، 19 سال سے میں نے علی نہیں بیچا، اور انشاءاللہ بکے گا بھی نہیں۔ میں گھر گھر جاؤں گا، میں شہر شہر جاؤں گا، میں گوٹ گوٹ جاؤں گا، میں ملک ملک جاؤں گا، ہر جگہ جاؤں گا جہاں مولا نے بھیجا جاؤں گا، مگر میں بیچوں گا نہیں۔ مجھے اوکھے ہو کے جانا پڑا، مجھے سوکھے ہو کے جانا پڑا، میں پہنچوں گا، یہ میرے خون پہ قرض ہے، میں بیچوں گا نہیں۔ بتانا علماء کو کہ صحیح ہمارے پاس آئے تھے لاہور سے، لیتے لوتے کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کا یقین ہے اپنے امام پر، ورنہ آتے ہوئے پیسے کسی امیر کو برے نہیں لگتے، ایسے ہے نا، بس ان کا یقین ہے اپنے مولا پہ، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے، وہ اس حسین کو مانتے ہیں جو رکھتا کسی کا نہیں ہے۔ مہربانی، میں علماء کو میں کہتا پھر رو، میرا یہ پیغام دینا، ویڈیو بنا رہے ہو 2-4 دوست ضرور ان کو پیغام دینا، شاباش جوانو، ان کو کہنا صحیح ممبر پہ کہہ گئے تھے جب بھی نماز پڑھانے لگو کوشش کیا کرو نماز پڑھانے سے پہلے سارے نمازیوں کی طرف رخ کر کے ایک جملہ کہا کرو، بابا سارے میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو لیکن آؤ پہلے مل کے دعا کریں، اللہ کبھی کوئی ایسی نماز نصیب کرے جب کعبہ ہو، کعبے کے پیچھے قبلہ ہو، کم از کم حسرت تو ہونی چاہیے نا، بے مہربانی حسرت تو ہونی چاہیے، کبھی کعبہ ہو، کعبے کے ساتھ قبلہ ہو، اور قبلہ کے پیچھے ہم ہوں۔ فقیر کا ڈیرہ ہے، فقیر کا مقام ہے،
ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، بندے قبلہ نہیں ہوتے، امام قبلہ ہوتا ہے۔ شاباش شاباش، اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو آپ کی مرضی۔ مہربانی، مجھے دنیا جس کو اچھا لگے تو بسم اللہ، جو مجھے کہتا ہے نا قبلہ، میں اس کو کہتا ہوں بابا میں قبلہ نہیں، میرا مولا قبلہ ہے، میرا بادشاہ قبلہ ہے۔ آج کل عادت بن گئی نا بندوں کی، قبلہ صاحب قبلہ صاحب، نہیں، قبلہ بھی وہ ہے، صاحب بھی وہ ہے۔ بھائی واہ، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ قبلہ بھی وہی ہے، صاحب بھی وہی ہے۔ اگر بندے کہتے ہیں چلو قبلہ تو سمجھ آگئی، سرکار ہیں، صاحب کیسے ہیں؟ بابا نماز کے بعد زیارت نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھتے پڑھتے کربلا، قازمہ نجف، واپس آتے ہیں قبلے کی۔ ویسے یہ بھی ایک راز ہے جو کھل گیا، سارے معصوموں کو یوں سلام کیا، مگر جب باری قبلہ کی آئی کمر جھک گئی۔ شاباش 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 سندھ دھرتی، شاباش صحیح لال کی دھرتی، کیا بات ہے، کمر بھی جھک گئی، آنکھیں بھی بند۔ یہ دلیل ہے قبلہ سامنے بیٹھا ہے۔ شاباش، قبلہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، ہمارا زمانے کا سلطان ہمارے سامنے بیٹھا ہے۔ فوراً سلام پڑھتے پڑھتے السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، پڑھتے پڑھتے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الزمان، پڑھتے ہیں نا صاحب الزمان۔ اس کا مطلب پھر ہر بندہ صاحب نہیں، وہ صاحب ہے۔ بھئی کیا بات ہے، پھر وہ صاحب ہے نا جو واقعی زمانے کا صاحب ہے۔ اچھا، صاحب کی تعریف بھی کرتا جاؤں، ویسے بہت ساری تعریفیں ہیں، ایک چھوٹی سی تعریف کر کے جا رہا ہوں۔ حضور آپ نے نماز پڑھی ادھر لکی شاہ صدر سرکار، سیون والوں نے سیون میں پڑھی، حیدرآباد والوں نے حیدرآباد میں پڑھی، دادو والوں نے دادو میں پڑھی، سکھر والوں نے سکھر میں پڑھی، لڑکانہ والوں نے لڑکانہ میں پڑھی، پنجاب والوں نے پنجاب میں پڑھی، پشاور والوں نے پشاور میں پڑھی، ساتھ کے ملک میں وہاں مومنوں نے اپنے اپنے ملکوں میں پڑھی، ساتھ سمندر پار لوگوں نے امریکہ میں پڑھی۔ ہر ایک نے جہاں نماز پڑھی، نماز کے بعد زیارت ضرور پڑھی۔ میں علی والوں کی بات کر رہا ہوں، اس نے زیارت ضرور پڑھی۔ زیارت پڑھتے ہوئے اس نے کہا یا صاحب الزمان، میرا آپ پہ سلام، الامان 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 من فتنت الزمان، من جوری زمان، من شر شیطان۔ اے زمانے کا صاحب، اے زمانے کا صاحب، مجھے بچا شیطان کے شر سے۔ پوری روئے زمین پر جو جو جہاں جہاں سرکار کو یہ کہہ کے کہتا ہے اے زمانے کا صاحب بچا، جو اس کو اس کے مقام پہ بچائے اسے صاحب الزمان کہتے ہیں۔ میں سرکار کا تذکرہ کھڑا کر رہا ہوں۔ اچھا میں کیوں کر رہا ہوں سرکار کا تذکرہ؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ اس وقت کائنات کا وہ وارث ہے۔ بابا دیکھو، اگر تمہارے پاس بیٹا نہ ہو، دعائیں مانگتے پھرتے ہو اللہ بیٹا دے، باپ بننے کے لیے مانگتے ہو، نہیں، وراثت منتقل کرنے۔ شاباش شاباش، وراثت، مہربانی، وراثت منتقل کرنے کے لیے دعا مانگتے ہو، خدا بیٹا دے، خدا بیٹا دے، خدا، وراثت منتقل ہوتی ہے۔ اچھا جب بندہ دنیا سے جائے کوئی وراثت ہمسائے کو ملتی ہے؟ نہیں۔ محلے والوں کو ملتی ہے؟ نہیں۔ شہر والوں کو ملتی ہے؟ نہیں۔ قانون ہے، ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے، ورثہ وارث کو منتقل ہوتا ہے۔ یاد کر، یکم ذی الحج تھا، علی کی شادی تھی۔ بھئی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا محبت ہے یار آپ کی، کیا معیار سماعت ہے۔ آپ نے تو مجھے پنجاب یاد کرا دیا۔ صحیح بات ہے، میں سمجھ رہا تھا شاید میں جلدی جلدی بول رہا ہوں، ہو سکتے سر کے اوپر سے نہ گزر رہے ہوں، لیکن کمال ہے یار، کمال ہے، کمال ہے۔ سلام ہے آپ پہ۔ یکم ذی الحج، یاد کر علی کی شادی تھی، حق مہر کا اعلان ہوا تھا، اعلان کرنے والا جبرائیل تھا۔ جبرائیل نے پوچھا تھا یا علی حق مہر کیا بولوں؟ سرکار نے فرمایا بول دے، 7 زمینیں 7 آسمان، ہائے ہائے، دریا سمندر نمک پانی سب کچھ سیدہ کا ہے، سب۔ غور ہے، 7 زمینیں
سات آسمان، سمندر، دریا، پہاڑ، پانی، نمک، سب کچھ سیدہ کا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب مرد اپنی زوجہ کو حق مہر دیتا ہے، اپنی کل ملکیت دیتا ہے یا کل میں سے کچھ دیتا ہے؟ کچھ دیتا ہے نا، کل تو نہیں دیتا۔ اگر علی نے کچھ دیا تو پھر علی کا کل تلاش کر رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، 18,000 عالمین، مہربانی مہربانی مہربانی، پھر علی کا بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اگر بادشاہ معظم نے، شہنشاہ مکرم نے، آقا منم نے تھوڑا دیا، پھر علی کا کل تلاش کر۔ 18,000 عالمین کا مالک ہے یا علی۔ بہرحال میں ادھر گفتگو نہیں لے جانا چاہتا، میری بات تھی حق مہر سیدہ پہ۔ 7 زمینیں، 7 آسمان، دریا، سمندر، پانی، نمک۔ آپ نے دائیں بھائی صحیح ادھر نہیں دیکھنا، کھبو سجو نہیں دیکھنا صحیح، صحیح آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ تھوڑی دیر مجھے دیکھ لو، پھر آپ کی مرضی جسے بھی دیکھ لینا۔ صحیح میں جو آیا ہوں آپ کو کچھ آپ کا حق دکھانے اور دینے، تو سنبھالو نا صحیح۔ آپ جو بیٹھے ہو انتظار میں، یہ پیغام ہے، وصول کرو نا صحیح۔ لو جی میں یہیں بات روک کے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ نمک بھی سیدہ کا حق مہر ہے۔ نمک، نمک کیا کہتے ہو سندھی میں؟ لون، لون، لون بھی سیدہ کا حق مہر ہے۔ حق مہر ہے۔ سائنس ثابت کر چکی ہے اگر ایک انسان 17-18 دن لون نہ کھائے، مہربانی 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 مہربانی، آپ کے کیا کہنے، 17-18 دن نمک نہ کھائے خود زہر بن جائے گا۔ اکیلا بیٹھ کے سوچو تو گھر کون سی ہستی ہے جس نے تجھے زہر بننے سے بچایا؟ ہائے ہائے ہائے، وہ شاباش شاباش شاباش، حیدری مہربانی مہربانی، اللہ صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ کون سی ہستی ہے جس نے تجھے زہر بننے سے بچایا ہے؟ وہ محمد کی بیٹی ہے۔ شاباش، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ بھی بہت شکریہ حضور، میری گفتگو کا رخ کئی اور نہ مڑ جائے، بات ورثے پہ چل رہی تھی، یاد ہے نا؟ ابھی سیون کے ایک سید نے مجھے یہ دھاگا پہنا ہے، میں نے کہا جی بسم اللہ گئے تھے، سیون خطاب تھا، اور کہنے لگے جی یہ پہن لو، میں نے کہا جی میں حاضر۔ تو کوئی ایسا دیکھ لے گا وہ کہے گا یہ صحیح ہاتھوں میں دھاگے کیا ہے؟ اس سے ذرا پوچھنا ضروری ہے جو حج پہ جاتا ہے ہاتھ میں کڑا کیوں ہوتا ہے؟ مہربانی اس سے پوچھنا، ہو سکتا ہے نا کوئی صحیح نے ہاتھ میں دھاگے پہنے ہوئے ہیں، بابا یہ پہچان ہوتی ہے، یہ غلامی کی دلیل ہے۔ ہاں مہربانی، یہ دلیل ہے غلامی کی، کڑا۔ لیکن غلام کی تعریف بھی آج میں آپ کو سنا چاہوں۔ غلام وہ نہیں جو اپنی مرضیاں کرے، غلام وہ ہے جو اپنے مالک کی مرضی پہ چلے۔ شاباش، غلامی اگر ہے نا تو پھر غلامی کا معیار یہ۔ چلو ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا سناتا ہوں، پھر غلامی کی بات سمجھ آئے گی، پھر واپس ورثے پہ چلتے ہیں، تھک تو نہیں جائے؟ بہت شکریہ حضور۔ ہماری تاریخ میں، تاریخ برصغیر پاک و ہند میں 2 شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ غلامی سمجھانا چاہ رہا ہوں، غلام ہوتا کون ہے؟ اعلان تو دنیا کرتی ہے نا، غلام ہے، غلام ہے، پنجتن کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، کہنا اور ہے، بن کے دکھانا اور ہے۔ شاباش شاباش، بہت شکریہ۔ کہتے تو سب ہے نا غلام ہے، غلام ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں غلامی کا معیار کیا ہے۔ بڑی قیمتی گفتگو ہے، تحفہ ہے، سنبھالیے گا زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ حضور تاریخ میں ملتا ہے برصغیر پاک و ہند کی ایک شخص ہے جو بادشاہ اپنے وقت کا، جس کا نام ہے محمود۔ اس کو غلام کی ضرورت پڑی۔ آج کل تو نہیں، پہلے غلام بکتے تھے منڈیوں میں، منڈیاں لگتی تھی، بہت شکریہ سے، منڈیاں لگتی تھی، وہاں سے غلام بکتے تھے۔ یہ لو جی محمود خود غلام خریدنے گیا، بندہ بڑا سمجھدار تھا،
خود غلام خریدنے گیا، ایسے لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک سے پوچھتے تیرا نام تیرا نام تیرا نام تیرا نام تیرا نام، سب نے کہا فلاں 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 فلاں۔ جو ہی اس پہ آیا جس کو اس نے خریدا، تیرا نام، کہتا ہے بکنے آیا ہوں، جو خریدے گا وہ خود رکھے گا۔ بھئی یہ ہے معیار غلامی، شاباش شاباش، زندہ باد بھائی، مہربانی یار، کمال ہے معیار سماعت، مہربانی صحیح، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی صحیح۔ جو خریدے گا وہ رکھے گا، بکنے جو آیا ہوں۔ غلام اپنا نام تو نہیں رکھتے نا، یہ سبق دے گیا، اس لیے روز بات تھا، انہوں نے نام سلمان رکھا۔ نام مہربانی صحیح، مہربانی صحیح، صحیح سونا نہیں، صحیح جمائی نہیں لینی، صحیح جاگنا ہے، صحیح جاگنا ہے، تھک جاؤ تو مجھے یوں کر دینا، میں بھی یوں کر لوں گا، ہاں صحیح۔ یہی تو آپ سے ادب سیکھا ہے میں نے، جس کو ملتے ہو صحیح یوں ملتے ہو، بڑا خوبصورت ادب ہے صحیح بھئی، بہت شکریہ، مجھے اچھا لگا، آپ نے سکھایا مجھے، ویسے اچھے انداز سے ملتا تھا میں شروع سے، لیکن جب سے آپ سے یوں سیکھا نا میں نے، بڑی بات ہے۔ ویسے یہ تمہارا کمال نہیں، صحیح لال کا احسان ہے بھئی، مہربانی مہربانی، یہ علم بھی صحیح لال کا احسان، یہ ادب بھی صحیح لال، مہربانی حضور، بہت شکریہ صحیح، آپ کی مہربانی، آپ نے تائید فرمائی، میں شکر گزار ہوں۔ کہا جو خریدے گا وہ رکھے گا، کہتے ہیں بندہ کام کا ہے، خرید لیا، دام دیے، خرید لیا، لے آیا۔ جب مشورہ لینا ہوتا، آپ نے بچوں سے نہیں متوجہ ہونا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے، یہ معصوم ہے، یہ ماشاءاللہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور یہ بہت کچھ لے کے جائے۔ مجھے خدا کی قسم، میں آج بڑی ہستی کے ہاں کھڑا ہوں، لکیشہ صدر، کیا بات ہے سرکار کی، بلکہ میرا دل مانتے ہیں سرکار ہی مجھے پڑھوا رہے ہیں۔ میں یقین کرو میں نے اسلام کتابوں سے زیادہ بچوں سے سیکھا ہے، لوگوں نے کتابوں سے اسلام سیکھا، میں نے بچوں سے اسلام سیکھا۔ اتنے خوبصورت مسلمان ہیں، ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں بتاؤں بابا کیسے مسلمان ہیں، یہ اتنے کمال ہیں، چھوٹی سی بات پہ لڑے ایک لمحے میں ایک ہو جاتے ہیں، یہ ہے اسلام۔ بھیڑ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے کسی چھوٹی سی بات پہ، لیکن اسی لمحے صحیح ایک ہو جاتے ہیں، یہ ہے اسلام۔ یہ نہیں ہے 6 مہینے بولنا نہیں، میرا رخ ادھر اور اس کا رخ ادھر، میں نے بولنا نہیں، کیوں نہیں بولنا، سی میری اس سے لڑائی ہوئی تھی، یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں۔ تو بڑوں میں اسلام ڈھونڈتا ہے، معصوموں سے سیکھا کھا ہے، یہ اسلام سکھاتے ہیں، یہ ہے اسلام کا معیار، خدا کی قسم، چھوٹی چھوٹی بات۔ اچھا ایک اور ان کا تمہیں اسلام سکھاؤں، میرے سامنے کئی رخ کھل رہے ہیں، کوشش کروں گا بات بہت طویل نہ ہو جائے، تھک بھی نہ جاؤ نا، یہ نہ ہو کہ صحیح نہیں تھکو گے۔ ایک اور ان کا اسلام دیکھو، باپ کو لڑ جھگڑ کے کہنے لگے ہمیں 100 روپیہ دے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا 100 کیا ہے، صحیح ہم نے بابا 100 لینا ہے، سندھی میں پتہ نہیں کس طرح کہتے ہوں گے، بہرحال اردو میں ہم نے 100 ہی لینا ہے، ہم نے 100، پتہ نہیں 100 ہے کیا۔ دکاندار کے پاس گئے، یہ مجھے ٹافی دینا، اس نے 5 روپے کی 10 روپے کی ٹافی دی، 90 روپے چھپا لیے، بڑا مطمئن ہو کے آ رہا ہے۔ کسی نے کہا تجھے پتہ ہے اس نے تجھے لوٹ لیا، اب اس کا جو اندر کہہ رہا ہے وہ میں تمہیں سناتا ہوں۔ کہتے مجھے خدا واحد کی قسم اس نے نہیں لوٹا، میں نے اس کو لوٹا ہے۔ وہ کہنے لگا تو نے کیسے لوٹا ہے؟ کہنے لگا وہ 90 میں چھپا گیا، اب اس کی نسلوں کو کئی 90 دینے پڑے گئے۔ یہ ہے اسلام کا معیار، مہربانی ہے نا۔ ایسے بندے تھوڑا سا لوٹ لینا تو ہم لڑ پڑتے ہیں ان سے، نا لوٹنے والا کیا سمجھتے ہیں میں لوٹ کے بس ہڑپ کر کے کھا جاؤں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل کرے گا جزا ملے گی، ذرہ برابر بھی کوئی برا عمل کرے گا سزا ملے گی۔ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے، میں روحانی بات کر گیا ہوں۔ حضور بول اچھا میں نے ان سے اسلام اور سیکھا ہے، وہ بھی سنا دوں، پھر واپس چلتے ہیں اس واقعے کی طرف، ابھی تو بہت کچھ پڑھنا ہے۔ اللہ جی میں نے ان سے جو تیسرا اسلام سیکھا بڑا خوبصورت، مجھے انہوں نے اسلام سکھایا۔ کوئی دنیا کی عورت ان بچوں سے پردہ نہیں کرتی، کیوں یہ مرد نہیں ہے؟ پردہ کیوں نہیں؟ یہ اصل مسلمان ہے۔ ان کا کمال بتاؤ، یہ کسی بھی دنیا کی عورت کو آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں ہیں۔
ہائے ہائے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ہے اسلام، بے شاباش شاباش، یہ ہے اسلام کا خوبصورت معیار۔ کسی عورت کو کوئی بھی کہے گا وہ دے کون جا رہی، کہے گا میری ماں جا رہی ہے، میری ماں جیسی جا رہی ہے۔ اور یار سنی میرے سے پوچھتے ہیں سید ہمیں بتاؤ ہمیں کیسے پتہ چلے ہماری نماز قبول ہوگی؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ۔ کہتے قرآن میں کیا لکھا؟ میں نے کہا لکھا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، اگر بچاتی ہے تو بچ۔ اگر تو چاہتے میری نماز قبول ہوئی ہے، جب تجھے نماز پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر عورت ماں بہن نہ لڑائے، سمجھنا نماز قبول ہو گئی۔ ان سے صحیح میں اسلام سیکھتا ہوں، یہ مجھے اسلام سکھاتے ہیں، بڑے خوبصورت اسلام کی پہچان پھرتے ہیں۔ ان کو ہندوؤں کے گھر پکنے والا کھانا کھلاؤ یہ کھائیں گے، حسین کی نیاز کھلاؤ یہ کھائیں گے، 11ویں شریف کی کھیر کھلاؤ یہ کھائیں گے۔ ان سے پوچھو ہے صحیح وہ تو ان کی ہے، وہ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے شاباش شاباش، یہ ہے فقیر کا پیغام۔ فقیر نے مخلوق کو جوڑا ہے توڑا نہیں، سچی بات کر کے جا رہا ہوں، فقیر نے مخلوق کو جوڑا ہے توڑا نہیں۔ فقیر نے انگلی نہیں اٹھائی، فقیر کا کام تھا اپنے حصے کا چراغ جلانا، اندھیروں کو برا نہیں کہا، یہ فقیر کا مزاج تھا۔ میں بات کر گیا ہوں، یہ جوڑتے ہیں، یہ بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، صحیح بہت شکریہ۔ ایک درود کا تحفہ تو پیش کرے آل محمد کی بات۔ بھئی آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے، آپ کی محبتوں کی کیا بات ہے۔ لو جی اسلام کو تھوڑا سمجھ آیا؟ ایک اور بھی سنو، آپ جاگ رہے تو پھر ایک اور ان کا اسلام دیکھو۔ ان کے سامنے گوشت کی بھری ہوئی پلیٹ رکھ، تھوڑا سا کھائیں گے چھوڑ دیں گے، لیکن یہی جب بڑے ہوں گے گوشت کی پلیٹ رکھ کسی اور کو نہیں کھانے دیں گے۔ ہائے شاباش، آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کو سلام ہے۔ یہ کسی اور کو نہیں کھانے دیں گے، کسی اور کو پیٹ میں کیوں جائے، میں ہی سارا کچھ لے جاؤں۔ بتاؤ اسلام ہمارے پاس ہے یا ان کے پاس ہے؟ یہ ہے اسلام۔ حضور بہت شکریہ، آپ نے اتنی محبت فرمائی۔ اچھا ایک اور بھی چلو سمجھو، پتہ نہیں کیا کون سی ہستی ہے پڑھوا رہی ہے، سنبھالتے جاؤ۔ ان کا باپ ان کو کچے گھر میں رکھے یا ان کا باپ ان کو کوٹھی میں رکھے، یہ کبھی باپ کو یہ نہیں کہیں گے یہاں کیوں۔ جب بڑے ہوں گے پھر کہیں گے تو نے میرے لیے کمایا کیا ہے، تو نے مجھے دیا کیا ہے۔ اس کے باپ کو دیکھ، اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ گیا، اس کے باپ کو دیکھ، اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ گیا۔ کوشش کر علی والا بن، کبھی باپ کا گلہ نہ کیا کر، کچھ نہ دیتا علی تو دے گیا ہے۔ شاباش شاباش، زندگی میں علی نہیں اتنی بڑی کوئی قیمت ہے، سرکار جیسی نعمت کی محبت ہمارے دل میں باپ نے ڈالی۔ دنیا دیتا تو کمال ہوتا نہیں، اس نے ہمیں یہ دیا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ اے میرے بچے خاموش رہنا، میرے بیٹا خاموش رہنا، آپ نے میری طرف دیکھنا، آپ نے میری طرف دیکھنا۔ بڑی قیمتی بات ہے محمود و ایاز کی، بھولی تو نہیں بھولی؟ بسم اللہ سنبھالو۔ لے آیا، وزیروں مشیروں کی موجودگی میں محمود مشورے ایاز سے لیتا تھا۔ حالانکہ مشیر اس لیے رکھے جاتے مشورے لیے جائیں، لیکن مشیروں کی موجودگی میں، وزیروں کی موجودگی میں بادشاہ مشورے ایاز سے لیتا تھا، جس کو خریدا تھا ایاز نام رکھا۔ جب مشورے لیتا تھا پھر وہ جلتے تھے، جلتے سمجھتے ہو؟ صحیح، وزیر ہم ہیں، مشیر ہم ہیں، مشورے غلام سے لیتا ہے، جلتے تھے۔ شیعہ تو نہیں جلتے، پیغام تھا صحیح، کسی کے دل اور ذہن تک پہنچا، بہت شکریہ صحیح، بہت شکریہ صحیح۔ شیعہ تو نہیں جلتے، نہیں شیعہ جلتے نہیں جلاتے۔ بھائی بہت شکریہ، یاد رکھنا جلتا دنیا میں وہ ہے جس نے آگے جلنا ہو۔ اس لیے میرا مشورہ ہے
آپ سب کے خدمت میں خبردار کبھی کسی کی کوئی چیز دیکھ کے جلا نہ کرو، دعا دیا کرو اللہ اسے اور دے، اللہ اسے اور دے، خدا اسے اور دے، خدا اور دے۔ اگلے کہیں گے یار تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو ان کو دعائیں دے رہا، تو کہنا میں امیر ہوں، میرے دل میں امیر رہتا ہے۔ جلنا نہیں، جلنے والا جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں، حسد کرنے والا، جلنے والا اپنے اعمال ختم کر جاتا ہے دنیا میں، نہ جلنا نہیں، دعا دینی ہے۔ میں پچھلے سال لکی شاہ آیا تھا تو یہاں میں نے دیکھا اس کے پاس 4 ایکڑ زمین تھی، ابھی میں آیا مجھے بتایا شاہی نے کہ ان کے پاس 50 ایکڑ زمین 50 آ گئی۔ میں نے کہا ہے کہاں سے آئی؟ مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنی قیمتی زبان، درود پڑھنے والی زبان برود میں ضائع کرتا۔ شاباش 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 شاباش، بہت اچھے، میں کیوں اپنی قیمتی زبان ضائع کر دوں؟ میں تو درود پڑھتا ہوں، مجھے کیا ہے کہاں سے آئی؟ مجھے کیا لگ، اللہ اسے اور دے، 50 ایکڑ 500 کھائے جا رہی ہے یہ چیز، بڑے بڑے پرسے کر کے، بڑی بڑی عزاداریاں کر کے ہم کمزور ہیں، یہ چیز کھائی جا رہی ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا ہے۔ شیعہ جلتے نہیں، ٹھیک ہو گیا؟ وزیر مشیر جلتے ہیں جب مشورے یہ دیتا ہے، جب مشورے دیتا ہے یہ جلتے ہیں۔ اچھا یہ بھی سمجھدار ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ مناسب وقت پہ میں بتاؤں گا اس کا مقام میرے غلام کا کیا ہے۔ شاہین لکی شاہ والو، کمال ماتمیوں، عزاداروں، حبداروں، آ گیا خاص موقع۔ کب؟ جب 7 کے ملک کے بادشاہ نے پیٹیوں میں خربوزے جیسا کڑوا پھل بھیجا جسے تم سندھی لوگ ٹرو کہتے ہیں۔ نوجوان نسل کو شاید پتہ نہ ہو، بزرگوں کو پتہ ہے ریت پہ ہوتا ہے، بڑا کڑوا ہوتا ہے، شدید کڑوا ہوتا ہے، اس کو کاٹو ہوتا خربوزہ جیسے لگتا ہے، جیسے بڑا کمال خربوزہ ہے لیکن کڑوا ہوتا ہے۔ وہ حکیم علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس نے، میں غلامی سمجھانے لگا ہوں، اگر یہ غلامی سمجھ آ گئی سمجھ لینا تو واقعی غلام ہے۔ مہربانی، کیونکہ میں باتیں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں تو آپ کو پہلے بتا گیا، لفافہ میرے علی نے مجھے لینے ہی نہیں دیا، داد کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی محبت اور حوصلہ افزائی ہے۔ میں خدا کی قسم تمہارے کمال کو ابھارتا پھر رہا ہوں، تمہیں حوصلہ دیتا پھر رہا ہوں۔ جاگو، کھو گئے ہو، زبانی کلامی غلام اور ہوتا ہے، کردار کا غلام اور ہوتا ہے۔ کوشش کرو بینر پہ نہ لکھ کے لگواؤ غلام ہے، غلام رسول کے غلام ہے، بن کے دکھا تاکہ خیر دیکھے کہ اگر محمد کا یہ غلام ہے تو اس کا محمد کیسا ہو۔ میں یار یہ مہربانی، میں بہت شکریہ۔ لو جی ٹرو آیا، ٹرو، اس نے پیٹی کھلوائی، اٹھا کے ایک ٹرو دیا وزیر کو، صحیح، ایک دیا مشیر کو، ایک دیا وزیر کو، ایک مشیر کو، آدھی پونی پیٹی بانٹ دی، کہا کھاؤ۔ صاحب نے منہ میں لیا، نکال دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ کڑوا تھا اس لیے نہیں کھایا، کڑوا تھا اس لیے تو کر کے پھینک دیا۔ اچھا ایار میرے مالک کا بخت بلند، میرے مالک کا اقبال بلند، جی حاضر حکم کیجئے۔ ایاز یہ ٹرو کھا، یہ کھا گیا۔ انہوں نے کہا پاگل ہے۔ صحیح مہربانی، صحیح مہربانی، مہربانی صحیح، انہوں نے کہا پاگل ہے، بہت شکریہ صحیح مہربانی، انہوں نے کہا پاگل ہے، پاگل۔ اچھا پاگل پہ لڑا نہ کرو سندھ والو، وہی تمہیں پاگل کہے نا، خوش ہوا کرو، یہ قیمتی تحفہ ہے۔ بتاؤں فقیر کی نگری کھڑا ہوں، بتاؤں یہ پنجابی کے 2 لفظ ہیں، پیلف پا گاف لام گل، پا گل، پیلف پا، پا کا مطلب ہے کسی چیز کو حاصل کرنا، لے لینا، حاصل کر لینا، پا لینا۔ گل کا مطلب ہے پنجابی میں بات، اس کا مطلب یہ جو حق کو پالے، یعنی جو علی کو پالے، لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں نے کہا اس لیے یہ اعزاز ہے، تمہیں کو پاگل کہے لڑا نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ لو جی انہوں نے کہا وہ پاگل ہے، پاگل۔ ان کی طرف دیکھ کے، وزیر مشیروں کی طرف دیکھ کے بادشاہ نے کہا یہ تو پورا ٹرو کھا گیا، کڑوا نہیں تھا؟ کہا کڑوا تو تھا۔
کہ کھایا کیوں؟ اللہ کرے غلامی آپ کے دلوں تک نقش ہو جائے۔ خدا کی قسم بہت بڑی بات کر گیا لکی شاہ صدر والوں، میں کہتا ہوں میں بار بار پڑھوں پھر بھی اس بات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یقین کرو کہہ کیا گیا، کہتا ہے تو ہے میرا مالک، میں ہوں تیرا غلام، ہمیشہ تیرے ہاتھ سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آئی تو تھو کر دو۔ یہ ہے غلامی کا معیار، یہ ہے غلامی کا معیار۔ شاباش شاباش لکی والو، یہ ہے غلامی کا معیار، ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی آئی۔ شکریہ سے ہمیشہ، بہت شکریہ، ہمیشہ تیرے ہاتھوں سے میٹھی چیز آئی، ایک دن کڑوی آئی تو تھو کر دو۔ یہ ہے غلامی۔ ہمیں تھوڑی سی تکلیف آئی اور روتے پھرتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مومن کے لیے آزمائش رکھی گئی ہے، مومن کے لیے مہربانی، مومن کے لیے حضور امتحان رکھا گیا ہے۔ امتحان اور آزمائش شرط ہے، لازم ہے، جب ہے تو پھر رونا کس بات کا؟ وقت تو گزر ہی جائے گا، تیری مرضی، روتے گزار یا مسکراتے گزار۔ پھر بھی آزمائش آئی ہے، بندوں کو نہ کہے، مہربانی کر بندوں کو نہ کہے یار میرا یہ مسئلہ ہے، یار میرا یہ مسئلہ ہے، بچھا مصلی عالم کے نیچے، پڑھ 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ، سرکار کو کہے سرکار یہ میرا مسئلہ ہے، تیرے ہوتے ہوئے میں کس کو کہوں؟ شکریہ۔ کوئی تھوڑی غلامی سمجھ آئی ہے؟ ایسے ایک جڑی آپ کی محبت کو دیکھ، یار وہ شیڈول چلے اجازت ہے، وہ پیچھے سے ہاتھ باندھنے سے ادھر سن میں پڑھنا ہے، کہہ رہے ہیں چلے اچھا 2-3 منٹ مجھے دے دو، اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں 2-3 منٹ مجھے دے دو، آپ بس ریڈی ہو جاؤ، میں ابھی بس حاضر ہوتا ہوں۔ چلو غلامی کی ایک چھوٹی سی بات سن لو، باقی پھر کبھی۔ یہی محمود، یہی ایاس، یہی بادشاہ، یہی غلام۔ کچھ عرصہ تو ایاس کے لیے اچھا گزرا، مگر کچھ عرصے کے بعد پھر وہی کیفیت جلنے والی شروع ہو گئی۔ محمود بھی سمجھدار تھا، کہتا مناسب وقت پہ جواب دوں گا، پہلے بھی مناسب وقت پہ دیا تھا، پھر بھی آ گیا۔ لو جی کافی عرصہ بعد جلتے 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 یہ جب بہت جل گئے، ویسے جلنے والی چیز کالی ہو جاتی ہے۔ شاباش شاباش، بہت اچھے بھی، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے۔ یہ نہیں، یہ تو چلو کریم پاؤڈر لگو کے کوئی معاملہ بہتر رہ جائے گا، لیکن یہ جب کالا ہو جائے نا پھر حق سمجھ نہیں آتا۔ یقین کرو جب یہ کالا ہو جائے معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ کالا کب ہوتا ہے؟ یہ کالا تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے حدود کی خلاف ورزی شروع کر دے۔ ہاں اب اللہ نے حد مقرر کی ہے نا، فرمایا اس حد سے بے حد نہ ہونا، حد میں رہنا، جو حد میں رہ گیا وہ کمال ہے، جو حد کراس کر گیا کالا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب کالا ہوگا پھر گناہ کرنے کے بعد احساس ختم ہو جائے گا، اور کوئی کچھ نہیں ہوتا، کل معافی مانگ لوں گا، بڑی زندگی پڑی ہے پھر مانگ لوں گا، دل کالا ہو گیا نا۔ اگر دل پہ کالا دھبا نہ ہوتا گناہ کرتے وقت خوف آتا، کیونکہ کیمرے سے ڈر لگتا ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے، بنایا بندوں نے ہے، پھر گناہ کرتے وقت سوچتا خبردار مہدی کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے۔ پڑھتے ہو نا آج کل جگہ جگہ لکھا ہوا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، خبردار امام کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا میری تقریر کرو کہیں اور مڑ جائے، بس ایک چھوٹا سا ٹکڑے کا ایک جملہ سن لو، بڑا کمال ہے۔ لو جی کافی عرصے بعد آ گیا وقت، اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ مجھے 7 کے ملک کے بادشاہ نے اپنے ملک میں دعوت دی ہے آنے کی، لہٰذا تم ایک کام کرو، جتنا بھی خزانے میں سونا چاندی ہیرے رکھے ہیں بوریوں میں بھرو، بوریوں میں ڈالو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، حکم کا تعمیل کا نظام ہوا، سارے بوریوں میں ڈال دیے، کا سفر شروع کرو۔ شاہ جی کمال ہے، پیر صاحب آپ کا بڑا دل ہے، میرے ساتھ سفر کرنا ہے مشکل، کرو گے تو ہے کمال، تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں وارہ پڑھانے والوں سے ویسے ہی دور رہتا ہوں، کیونکہ جس نے اپنی مجلس پڑھانی ہے سال بعد مجھے کہنا ہے صحیح میری مجلس آ گئی، اس سے میں معافی مانگتا ہوں۔
جو کہتے ہیں نہیں صحیح کوئی درد لے کے تو لاہور سے نکلا ہے، ہمیں بتا تیرا درد کیا ہے، ہم بھی مل کے اس درد پہ کام کریں۔ اس کے لیے سید ہر وقت حاضر ہے، بار بار آ جاؤں گا، کوئی مشکل نہیں، لاہور سے ادھر آنا کوئی مشکل نہیں، اگر میں انگلینڈ یورپ جا سکتا ہوں، یہ تو میرا اپنا ملک ہے۔ بہت شکریہ حضور، ایک چھوٹی سی قیمتی بات ٹکڑا سن لو۔ حضور ہوا کیا، سونے ہیرے جواہرات اونٹوں پہ لادے گئے، سفر شروع ہوا این شہرہ۔ بس بابا میں 1-1.5 منٹ لینے لگا، آپ نے بہت ٹائم دیا، میں شکر گزار ہوں۔ پورے صحرا میں کراس کرنے کے بعد ایک مقام پہ، ریت کے صحرا میں ایک مقام پہ محمود بادشاہ نے حکم دیا بوریوں کے منہ کھول دو، کھول دو۔ نتیجہ کیا نکلا، سارا سونا ہیرے جواہرات چاندی زمین، سارے دیکھنے لگے اب محمود کیا کرتا ہے۔ اس نے سارے وزیر مشیر ساتھ لے کے گیا تھا، حکم دیا جس کا جتنا دل چاہے اٹھا لے۔ سائیں بندوں نے جیبیں بھری، بندوں نے پٹکے پہنے تھے، پگڑ پہنے تھے، امامے پہنے تھے، اس میں چھپایا۔ بھئی ایک سونا مل رہا ہے، ہیرے مل رہے ہیں، جواہرات مل رہے ہیں، لوگوں نے کہا اٹھاؤ اٹھاؤ، نسلیں سنور جائیں گی مال سے۔ ان کو کیا پتا علی والوں کی نسلیں مال سے نہیں اعمال سے سنورتی ہیں۔ میں نے میسج دینا تھا، اشارہ نتیجہ میں پہلے ہی دے گیا۔ بہت شکریہ سی، بہت شکریہ سی، بہت شکریہ سی۔ لیکن آؤ وہ نتیجہ جس کے لیے میں آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں۔ حضور سب نے اٹھا لیا، جتنا بھر سکتے تھے بھرا انہوں نے۔ پوچھتا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں رہ گیا، تیرا غلام ایاز رہ گیا۔ ایاز ادھر آؤ۔ جی میرا مالک، تیرا بخت بلند، تیرا اقبال بلند۔ جب میں نے خود کہا تھا اٹھاؤ تو تو نے اٹھائے کیوں نہیں؟ کہتے جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، آئے ہائے آئے ہائے، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، قبول۔ کہا میرا مالک سونا اور ہیرا وہ اٹھائے جس کا مالک ہیرے جیسا نہ ہو۔ ہائے ہائے، یہ ہے صحیح غلامی، یہ ہے غلامی، یہ ہے غلامی۔ بہت شکریہ صحیح، یہ ہے صحیح غلامی۔ بہت شکریہ۔ آؤ بس نتیجہ لو اور یا علی مدد۔ آؤ ہمیں ہیروں کے بھی مالک ملے جن کے ہاتھوں کا 2 ہیرے بنے، جو ہاتھ دھوئیں سید سجاد نیچے تشت میں ہیرے بھر جائیں۔ ہمیں کریم مالک ملے ہیں، ہمیں کریم سلطان ملے ہیں۔ آؤ غلامی کے معیار پہ پورا اترے، سردار آنے والے ہیں۔ کیونکہ ہم نے لبیک کہنے ان کو، اگر ہم ان کو لبیک نہ کہہ سکے ہمارا شیعہ ہونے کا فائدہ نہیں ہے، ہمارا عاشق ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلے غلامی کے معیار پہ پورا اترے تاکہ مالک کا امر مان سکے۔ ایک چھوٹا سا تحفہ تمہارے لیے آیا ہے، تمہیں دے کے جائیں گے، نام ہے دعائے عہد۔ تمہارے مکتب کی، شیعہ مکتب کی ساری دعائیں کمال ہیں، مگر ایک دعا با کمال ہے، نام ہے دعائے عہد۔ تمہارے چھٹے لال ولایت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سرکار نے تعلیم فرمائی، بادشاہ معظم فرماتے ہیں جو نماز صبح کے بعد 2 عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ وہ لاہور والوں نے چھپوائی ہے، تمہارے لیے بھیجی ہے، تمہیں دے کے جائیں گے، بچے ادھر ہی رہیں گے تمہارے پاس، اور تمہیں دے کے جائیں گے، تم پڑھ لینا اور کوشش کرنا اس کا ترجمہ پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ بابا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ بندہ بندی، بس میری طرف دیکھنا، میں سمیٹ گیا، بس 1-1.5 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے۔ بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے، سرکار آپ ہماری قبر پہ، سرکار آپ مجسے کی قبر پہ؟ فرمائیں گے یاد کر، تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو سوتا میرے لیے تھا، تو بازار جاتا تھا تو اپنی آنکھیں بچاتا تھا، حرام نہیں دیکھتا تھا، اس لیے نہیں دیکھتا تھا، تو نے مہدی کو دیکھنا تھا، تو نے مجھے دیکھنا تھا۔ سرکار فرمائیں گے یاد کر، گفتگو ہوتی تھی تو درود پڑھتا رہتا تھا، فضول گفتگو نہیں کرتا تھا، تو کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، تو کسی کا گلہ نہیں کرتا تھا۔ یاد کر، تو تبرک کھا کے اپنے شکم میں کسی کا حق نہیں ڈالتا تھا۔ میں سچی ماں کا بیٹا ہوں، ہم رکھتے کسی کا نہیں۔ اٹھ میں آ گیا۔ اچانک لکی شاہ والوں، بندہ بندی دائیں بائیں دیکھیں گے، کھبو سجو
سرکار وہ کہاں گئے جو دفنانے آئے تھے؟ میرا باپ کہاں گیا جو دفنانے آیا تھا؟ میرا بیٹا کہاں گیا جو دفنانے آیا تھا؟ میرا بھائی، میرا ماموں، میرا نانا، وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ سرکار فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے ہیں۔ شاباش شاباش۔ سانسوں کی گولی کے بعد سب نے کہا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، جنازہ میت، دفناؤ میت، رشتہ ہی توڑ دیا۔ سرکار فرمائیں گے مجھے پہچان، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں موجود ہوں۔ مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا۔ اور تھوڑا سا غریبوں کو رو لے۔ اللہ نے جن کے لیے آنسو عطا کی ہے یہ ان کی امانت ہے۔ آؤ غریبوں کو رو لیں جن کو رونے کی اجازت نہیں تھی۔ آؤ ان غریبوں کو رو لیں جب وہ مدینے سے چلے تھے کیفیت یہ تھی پورے مدینے میں کوہرام تھا۔ مولا علی کا صحابی ہے، نام ہے عروہ غفاری۔ عروہ غفاری وہ صحابی ہے جس نے علی کی محبت میں اپنی آنکھیں بھی قربان کی، اپنے کان بھی قربان کیے تھے۔ جنگ میں اس کے 2 بیٹے کربلا کے شہید ہیں۔ اس کو آواز آئی، یہ اونچا سنتے ہیں، آواز آئی، بیٹی کو بلاتے ہیں، ادھر آ، قریب آئی، یہ بتا بادل گرج رہے؟ کہتی ہے بادل نہیں گرج رہے، مدینے کے سردار مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بادل نہیں گرج رہے، مدینے کے سردار مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفے جا رہے ہیں یا کربلا جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں آ مجھے سہارا دے، میں سردار کو جا کے کہوں مہربانی کر، مدینہ تیرے بغیر ویران ہو جائے گا، تو مدینہ نہ چھوڑ، تو مدینے کی رونق ہے، تو محمد کی نشانی ہے، تو مدینہ نہ چھوڑ، مہربانی کر مدینہ نہ چھوڑ، آ مجھے سہارا دے۔ ادھر حکم کیا تھا غازی عباس کا، سید سجاد کا، کوئی مرد باہر نہیں نکلے گا کیونکہ محمد کی بیٹیاں باہر آ رہی ہیں۔ سید سجاد تلوار اٹھا کے لکشہ والوں پہرا دیتے پھر رہے تھے گلیوں میں۔ پہرا دیتے دیتے اچانک سید سجاد کی نگاہ پڑی عروہ غفاری پہ۔ جو ہی نگاہ پڑی سید سجاد نے کہا آواز دے کے جہاں بھی ہو رک جاؤ۔ یہ تھوڑا اونچا سنتے تھے، اس نے 2 قدم اور آگے بڑھائے۔ جو اس نے 2 قدم آگے بڑھائے سید سجاد نے تلوار نیام سے نکال کے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا تھا۔ جلدی جلدی امام مظلوم آگے بڑھے، میرا لال سجاد کیا ہوا؟ آقا وہ دیکھو میں نے روکا تھا، مرد ہو کے یہ گلی میں کیوں آ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرا لال یہ تیرے نانے کا صحابی ہے، تیرے بابا کا صحابی ہے، میرا لال اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ سید سجاد کہتے ہیں اس کو دکھائی نہیں دیتا، محمد کی بیٹیاں تو دیکھ سکتی ہے نا، یہ آیا کیوں ہے؟ سرکار نے سینے سے لگا کے کہا سجاد تیری اس کمال پہ قربان، لیکن سجاد اللہ جانے وہ وقت کیسا ہوگا جب تو پھپھیوں کو لے کے دربار بازار جا کے کہے گا راستہ دو میری پھپھیاں تھک گئی ہیں۔ سیالب الذین ظلموا ایمن